نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے بدن انسانی میں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، ایک عضو ہے، انسانی بدن کا ایک حصہ ہے جسے ہم اور آپ دل کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. انسان کا بدن اگر پورے طور پر صحیح سالم ہے، بظاہر وہ دکھائی دیتا ہے کہ انسانی بدن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر اندر سے دل خراب ہے تو شریعت کے اس نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں انسان کا پورا بدن خراب مانا جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل جھک جائیں؟ بظاہر یہ سوال ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ انسان کا دل، خاص طور پر مومنوں کا دل ڈر جانا چاہیے، خوف کھا جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مومنوں کے دل جھک جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر انسان کا دل ڈرنا چاہیے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جنہیں اللہ نے کتاب دیا تھا، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح مومنوں کا دل نہیں ہونا چاہیے. کیسا ان کا دل تھا؟ اللہ نے کہا کہ جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا، وہ اسلامی قانون سے دور رہیں، تورات اور انجیل میں اللہ نے جو احکامات دیے تھے اس کو وہ لوگ بھلا بیٹھے تھے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. شریعت اسلامیہ سے جیسے ہی وہ روگردانی کیے، اسلامی تعلیمات سے وہ دور رہیں، ایک زمانہ گزر گیا، اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. یہ آیت کریمہ ہمیں جہاں بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے، ایک بات تو واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مومن، جب بھی کوئی مسلمان، جب بھی کوئی
کوئی اللہ کا بندہ اپنے قانون سے ہٹتا ہے، شریعت سے روگردانی کرتا ہے اور ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے ضروری چیز ہے کہ آپ قرآن سے جڑیے، شریعت اسلامیہ کے قریب رہیے، ورنہ آپ کا دل دوری کے نتیجے میں، ہٹنے کے نتیجے میں آپ کا دل سخت ہو جائے گا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ دل اگر بگڑ جائے، دل اگر خراب ہو جائے، دل کے اندر حسد، بغض، عناد، نفرت اور ہر طرح کی برائیاں جنم لینے لگے تو کیا دل کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، بگڑے ہوئے حالت پر رہنے دیا جائے، یا اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے؟ کیا دل اگر بگڑ گیا تو اس کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ اگر دل بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کیوں کریں؟ ایک سوال ہے کہ دل آپ کا اگر بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو دلچسپی نہیں آ رہی ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، من نہیں لگ رہا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کا دل کہیں ہے، آپ کا جسم کہیں ہے، کیا دل کو ایسی ہی حالت پر رہنے دیا جائے یا اس کو سدھارنے کی بھی فکر ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر دل بگڑ جائے تو اصلاح کیوں کرے؟ دلوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے دل کی اصلاح، دل کی درستگی، دل کو صحیح سالم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، اللہ کی نگاہ 24 گھنٹے ہمارے دلوں پر ہے، ہر وقت ہمارا دل اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ ہمارے دلوں پر نظر رکھتا ہے، اللہ کی نظر کا مرکز ہمارا دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، وہ مشہور حدیث جسے ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا ہے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے ہٹے کٹے ہو، تمہارے بدن کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کو تمہارے بدن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَمْوَالِكُمْ، اور اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، تم کتنے مالدار ہو، کتنی زمین و جائیداد کے مالک بنے بیٹھے ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، نہ ہی شکل صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی انسانوں کی دولت اور مال کو دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اے میری امت کے لوگوں کان کھول کر سنو، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد عمل کو دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا پوری دنیا کے اندر کم و بیش ہر آدمی اپنی ظاہر کو بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی جم جا رہا ہے، کوئی کریم لگا رہا ہے، خواتین بھی اپنے چہرے کو بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور نوجوان بھائی بھی اپنے چہرے کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کا مقام آپ کو پتا ہے، اس لیے آپ کی شکل چاہے جو بھی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو تو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین تخلیق اور بہترین پیدائش کی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بہترین بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اس کے باوجود ایک انسان اللہ کی تخلیق میں ڈبل تخلیق کرے، دوبارہ اپنے آپ کو بنائے سوارے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ بدصورت ہیں اپنے اعتبار سے، چاہے لوگ آپ کو جتنا بھی بدصورت کہیں،
ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ اچھے ہوں، اس لیے کہ اللہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھتا ہی نہیں ہے. ایک غریب انسان ہے، دولت کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دل صاف ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، اللہ اس کی نیت کی قدر کرتا ہے. اس کی دولت پر اللہ جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دولت اور مال یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے. تو اللہ کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے. لہذا اگر دل بگڑ جائے، دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، دل اگر بیمار ہو جائے، تو اس بیمار دل کا علاج ضروری ہے. اور پہلی چیز یہی ہے کہ ہر وقت دل کی فکر کیا جائے. دل اگر بگڑا ہے تو یاد رہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور بعد میں آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. آپ کی نیکیاں اگر اچھی ہیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، نام کمانا ہے، تب بھی اللہ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. ضروری چیز یہ ہے کہ دل کے اندر اگر بڑکپن آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تو اس گندگی سے اپنے دل کو پاک کیا جائے. کیوں؟ اللہ گندے دل کو نہیں دیکھتا، پسند ہی نہیں کرتا. لہذا ضروری ہے کہ اگر دل بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو سدھارنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے. دل خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو اس کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا بدن کا سب سے محترم حصہ، سب سے بہترین حصہ یہی دل ہے. یہ دل بادشاہ ہے، اور انسان کا دوسرا پارٹ، بدن کے دوسرے حصے، دوسرے اعضاء اس دل کے لشکر اور فوج ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، القلب ملک والاعضاء جنوده فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتْ جُنُودُهُ. کہ لوگوں سنو، دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور دوسرے اعضاء اس کے فوج ہیں، لشکر ہیں. فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ. جب بادشاہ صحیح رہے گا، جب بادشاہ پاک رہے گا، جب بادشاہ صاف نیک رہے گا، تو اس کے لشکر اور فوج بھی نیک رہیں گے. وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتْ جُنُودُهُ. اور جیسے ہی بادشاہ گندگی کا شکار ہو جائے، وہ ناپاک ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اس کے تمام لشکر اور فوجی بھی خراب ہو جائیں گے. جیسے ہی دل بگڑا، انسان کا پورا بدن بگڑا. مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی روایت ہے، موضوع سے مناسبت رکھنے والا ایک آخری ٹکڑا ہے. حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. رواه مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں سنو، انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله. جب تک جسم کا یہ ٹکڑا، جسم کا یہ پارٹ صحیح سالم رہتا ہے، گندگیوں سے پاک رہتا ہے، تو انسان کا پورا بدن پاک رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جیسے ہی انسان کے بدن کا یہ حصہ، یہ دل جیسے ہی فساد کا شکار ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، گندگیوں کا شکار ہو جائے، ویسے ہی انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جب کسی قوم کا بادشاہ، جب کسی قوم کا رہنما، جب کسی قوم کا لیڈر بگڑ جائے، تو یقیناً اس قوم کا جو اس کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، اس بادشاہ کے اندر، اس کے ذمہ داری میں اور اس کی نگرانی میں رہنے والی قوم یا لوگ، وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ دل بادشاہ ہے، اس لیے اس کی نگرانی، اس کی حفاظت اور اس کی اصلاح ضروری ہے. دلوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ دلوں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان کا تعلق براہ راست دل سے ہے. ایمان کا تعلق
ڈائریکٹ اس دل سے ہے، ایمان اسی وقت صحیح مانا جائے گا، درست مانا جائے گا جب دل درست ہو، جب دل صحیح ہو ایمان کو صحیح مان لیا جائے گا۔ دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان درست ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ دل درست ایمان درست، دل خراب ایمان خراب۔ کہا کہ کسی بھی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور پھر کہا کسی بھی آدمی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہ ہو جائے۔ آدمی زبان سے غلط باتیں بیان کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، حدیث کہتی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارت اور جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اپنے پڑوسی کو تنگ کرے کسی بھی ناحیے سے، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ ایمان جو ہے دل کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ اس دل کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا، ایمان اسی وقت مانا جائے گا جب آدمی کا دل درست ہو، صحیح سالم ہو۔ دلوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ دلوں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ دل کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ انسان کا دل کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا، پلٹنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ دل کو پلٹنے ہی کی وجہ سے دل کہا جاتا ہے، یعنی قلب کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمی القلب من تقلبه وانما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في اصل شجرة يقلبها الريح زهرا لبطن رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما سمی القلب من تقلبه، قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ یہ پلٹتا رہتا ہے، دل پلٹتا رہتا ہے۔ ایک لمحے میں نیکی کا جذبہ، دوسرے لمحے میں برائی کا جذبہ، ایک لمحے میں امانت داری کا جذبہ، دوسرے لمحے میں خیانت، دھوکہ، فریب کا جذبہ۔ کیوں؟ یہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ کہا کہ دل کو پلٹنے ہی کی وجہ سے قلب کہا گیا ہے، اور آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ دل کی مثال پرندے کی اس پنکھ کی طرح ہے، اس پر کی طرح ہے جو پرندے کے جسم سے کٹا، اڑا اور کسی درخت کے کسی حصے میں چپک گیا، لٹک گیا۔ اب یہ ہوا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ یقلبها الریح ظہرا لبطن، اب ہوا اس پر کو کبھی ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر پلٹتی رہتی ہے، یعنی ہوا دل کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے۔ یہ اس پر کی طرح جو یعنی کسی پرندے کے جسم سے اڑا، نکلا اور ہوا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پتہ یہ چلا دل پلٹتا ہے اور بہت زیادہ پلٹتا ہے۔ یہ پلٹنا معمولی نہیں ہے۔ کب پلٹ جائے، کیسے پلٹ جائے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔
عن المقداد بن عمرو بن الأسود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقلب ابن آدم کہ ابن آدم کا دل اس قدر پلٹتا ہے، اتنا زیادہ پلٹتا ہے جتنا کہ ایک برتن میں، ایک پتیلی میں پانی رکھ دیا جائے اور چولہے پر اس برتن کو، اس پتیلی کو رکھ دیا جائے تو گرمی کی وجہ سے، آگ کی جلن کی وجہ سے جس طریقے سے پانی کا جو ہے ابلتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بہت زیادہ پلٹتا ہے۔ لہذا جو پلٹنے والی چیز ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک دعا کرتے تھے، آپ کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا، اے دلوں کو پلٹنے والی ذات، اے اللہ تعالیٰ تو ہی دلوں کو پلٹتا رہتا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دینا، اسلام پر ہی جمع رہے میرا دل، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا دل اسلام پر جمع رہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ دیا، میں نے سوال کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آمنا بک وبما جئت بہ فہل تخاف علینا، اے اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے، جو کچھ لے کر آئے ہیں، جو شریعت، جو اسلام، جو قانون، ہم اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا اس کے باوجود آپ ہمارے سلسلے میں ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں ڈر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نعم مجھے ڈر ہے۔ پھر آپ نے وجہ بتلائی کیوں؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ دل پلٹتا رہتا ہے، تمہارے اوپر خوف ہے، ڈر ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کا جو دل ہے اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پلٹتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی۔ دعا آسان ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسرے الفاظ بھی ہیں، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک یا علی دینک۔ دلوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ دلوں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ دل سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان برائی کے بارے میں سوچتا ہے، دل سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان نیکی کا جذبات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے۔ اچھی سوچ یا بری سوچ یہ جو اٹھتی ہے انسان کے دلوں سے ہی اٹھتی ہے، اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، تمام انسانوں کے حق میں، تمام ابن آدم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے۔ انسان کچھ نہ کچھ زنا میں مبتلا ہوگا، زنا میں مبتلا ہوگا، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو۔ آپ نے ایک ایک کر کے بتلایا اور کہا مدرکن ذالک لا محالہ، ابن آدم یعنی انسان زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ اگر اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ کرے گا۔ مدرکن ذالک لا محالۃ، لا محالہ وہ ایسا کرے گا۔ فالعینان زناہما النظر، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ زنا ایک خاص عمل ہے، ایک خاص عمل ہی کو زنا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فالعینان زناہما النظر، انسانوں کی جو دونوں آنکھیں ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھوں کی زنا
نظر ہے، غلط نگاہ ہے، غلط نیت سے غلط چیز کو دیکھنا ہے۔ اور آپ نے کہا والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے۔ اور آپ نے کہا واللسان زناہ الکلام، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط بات ہے، غلط بات بولنا، زبان سے نکالنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ پھر آپ نے کہا والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا کسی غلط چیز کو پکڑنا ہے۔ پھر آپ نے کہا والرجل زناہ الخطا، اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے، اور پاؤں کا زنا غلط راہ پر چلنا ہے، غلط چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پاؤں کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ نے کہا والقلب یہوی ویتمنا، والقلب یہوی ویتمنا، اے لوگوں سنو، دل کے اندر ہی خواہش پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ہی تمنا پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ہی احساس اٹھتے ہیں، اور وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، انسان کی شرمگاہ یا تو اس نتیجے کو پا لیتی ہے، یعنی وہ کام کم کر گزرتا ہے انسان کا شرمگاہ، یا اس کو چھوڑ دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ تمام اچھائیوں کا خیال دل کے اندر ہی آتے ہیں۔ اگر اچھائی کے خیالات ہیں تو اچھی بات ہے، اور برائی بھی جنم لیتے ہیں دل کے اندر ہی۔ دلوں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان ایسے ہی نہ جیے، جیسے من میں آئے ویسے زندگی گزارے۔ بظاہر وہ انسان ہو لیکن اعمال ایسے ہوں جس کو شریعت میں جانور کہا گیا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان اچھی بات سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور جسم کے اکثر حصے اچھی چیزوں کے استعمال کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں کا استعمال غلط کرے تو قرآن کہتا ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، دل ہوتے ہوئے انسان وہ انسان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے بہت کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے جہنم کے لیے۔ آدمی کہے کہ اگر ہماری مقدر میں، ہماری قسمت میں جہنم میں جانا ہی لکھا ہے تو ہم کیوں نیک اعمال کریں؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ شبہ نہ پالیے گا ذہن میں کہ آپ ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے ہم کچھ لوگوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں، سچی بات دکھائی جاتی ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے ان کے پاس لیکن سنتے نہیں ہیں جس طرح سننا چاہیے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اللہ نے آگے بڑھ کر کہا بلکہ جانور سے بھی بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ دل رہتے ہوئے آدمی اچھی بات کو قبول نہ کرے، سمجھے نہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ جانور ہے۔ آنکھ رہتے ہوئے قرآن کی آیات، قرآن کے معنی اور مطلب سمجھ میں نہ آئے، دکھائی نہ دے، کان ہوتے ہوئے آدمی اچھی بات نہ سنے، اللہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی کئی گزرے ہیں۔ لہذا دل ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، دل کی حفاظت ہر وقت رہنی چاہیے، ورنہ آپ لمبی لمبی دعائیں کریں اور آپ غفلت کے شکار ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اس حدیث میں ہمارے ایک سوال کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں،
اگر خواتین کا شکایت ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تو دعا کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ جہاں دعا کے بہت سارے آداب ہیں، ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ بالکل یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا، اللہ قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالی اس دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے، قبول نہیں کرتا جو دل غافل ہے، لاپرواہ ہے۔ آپ کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، شکایت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس شکوے کو ختم کیا جائے پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اور جسم اور دل دونوں کی حاضری کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ پچھلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس میں نصیحت ہے۔ پچھلی قومیں جو برباد ہو گئیں، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، کہا ان فی ذلک لذکری، ان کو برباد کرنے میں، ان کو ہلاک کرنے میں نصیحت ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس دل ہے۔ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور جب کوئی بات سنتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں، وہ شہید، اور وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کو سنتا ہے، کان لگائے ہوا ہے، لیکن جسم موجود ہے، دل موجود نہیں ہے۔ دل اور دماغ اور تمام جسم کے حاضری کے ساتھ کسی بات کو سنا جائے تو وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے، چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے قریب آنے والا ہے، اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اب تک دلوں کے اندر جو گندگی، جو گناہ، جو نفرتیں، جو عداوت، جو دشمنیاں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہم نے اور آپ نے کیا ہے، آج ہی چھوڑیں، توبہ کریں، دعا کریں کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب کرے، اور سچی توبہ کریں، دل کو صاف کریں، پاک کریں، اس لیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اپنے دلوں کو، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے اور قلب سلیم کی طرف دوسروں کی توجہ مبذول کرانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔